چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہر چیز کی جو ہے نا ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور خوبصورتی کے بغیر وہ چیز نامکمل ہے۔ اندر ہے قرآن شریف میں نیچے۔ اگر انسان ہے اور اپنے آپ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتیں ہیں اس کے مطابق نہیں رکھتا تو گویا وہ غیر پسندیدہ انداز پہ زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ وہی کام نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ نہیں کر رہا، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ حضور کو بھی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو کیا ہے لے لیں، ہر وہ کام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو پسند ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ بشر انسان ہیں تو ہمیں انسانوں والے سارے وہ کام کر کے دکھا دیے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں۔ ایسے ہی بھائی قرآن کی بھی ایک خوبصورتی ہے، ایک تو یہ کہ بس آپ پڑھ لیں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اپنا انداز ہے، اور بغیر تجوید اور بغیر حسن اور خوبصورتی کے قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن بیچاری اتنی بدقسمت، لفظوں میں سمجھانے کے لیے کتاب ہے، اتنی بیچاری کتاب ہے کہ لوگ بغیر سمجھے اور اپنے اپنے انداز میں بس جس کا جو دل کر رہا ہے وہ پڑھ لیں قرآن کو۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، برداشت بھی کر رہی ہے، اللہ کا کلام ہے جبکہ، تو اصل جو پڑھنے کا اس کا حق ہے نا اور خوبصورتی ہے، اس کے مطابق قرآن نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، خدا نخواستہ قرآن کی بدقسمتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن کو اس انداز میں پڑھنا صحیح طریقے سے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اسی وجہ سے ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، قرآن کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ لے لیں بھائی اپنے اپنے قاعدے تاکہ ہم آگے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 10 ہے جزم۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، تختی نمبر 10 سے پہلے 9 کے آخر میں جو ہے نا انہوں نے ایسے حروف دیے ہیں جو کہ لمبے حروف ہیں، یعنی کہ کئی لیٹرز کا مجموعہ ہے، زیادہ بڑے ہیں، جیسے یہ لائن چل رہی ہے آخر والی موعودۃ، تختی نمبر 9 کا آخر، 9 کا آخر ہے، آگے کریں یہ آخری دو لائن، یہ والی لائن، یہ تو میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، دال زبر دا، اور تا پیش تو۔ تو یہ آپ غور کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، لمبے الفاظ انہوں نے یہاں پر اب دیے ہیں تاکہ جو ہے نا اور مزید آگے بڑھ کر ہجے کرنا آسان ہو، سمجھ میں آئے۔ موعودۃ، یوں پڑھا جائے گا اس کو۔ ایسے ہی اگلا لفظ موضوعۃ، یعنی کہ میم واو زبر مو، دال واو پیش دو، عین زبر آ، تا پیش تو، ہاں تا دو پیش تن، موضوعۃ۔ تو اب یہ جو اس طریقے کے الفاظ دینے کا مقصد ہے نا وہ سیدھا سیدھا یہی ہے کہ آپ کو اب قرآن میں بھی جو ہے نا ایسے الفاظ ملیں گے، بڑے الفاظ ہوں گے، تو ان کو بھی آپ ایجے کرنا سمجھ سکیں، یہ آپ کے لیے مشکل عمل نہ ہو، آسانی رہے۔ ایسے ہی موازینہ، تو میم زبر ما، واو الف زبر وا، الف دیکھیں یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، اس پہ کوئی حرکات نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، ہاں یہ وجہ ہے اس کے ایسے پڑھنے کی۔ اور اگر وہ آ جائے گی حرکت تو حمزہ ہو جائے گا، وہ ہاں حرکت کوئی آ گئی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ایسے ہم اس کو کیا پڑھ لیں، مو
موازینہ، یعنی کہ میم زبر ما، واو علی زبر وا، موا زایاز زی اور نون پیش نو، ہاؤلٹا پیش ہو، موازینہ۔ پھر اگلا یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، زال دو زیر زن، یہ آخری لائن ہے اسی میں دیکھیں، یومئذ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، آخری لائن کا آخری لفظ تھا۔ اب تختی نمبر 10 ہے جزم۔ جزم کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کے ساتھ جڑ جائے، جیسے حمزہ حمزہ سے جڑ رہا ہے، حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او، ایسے ہی حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ اے اور او، اس طرح۔ اب آگے دیکھیں، اگلا پیج آگے آ جائیں، تختی نمبر ہے 11۔ یہاں بھی ہجے کا طریقہ بتایا، حمزہ نون زبر ان، 11 تختی نمبر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، اہدی، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، با تو زبر بت، شین زبر شا، بت شا، سین عین زبر سا، سا، یا زبر یا، سا یا، ہاں ایسے ہی کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو۔ اچھا، یہ آپ کو اب تھوڑا سا جو ہے نا اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ اگلی تختیوں میں اس طریقے سے جو ہے نا یہ ہجے جڑ لیں، سمجھ گئے؟ اب ٹھیک ہے، اب ادھر صورتوں پہ آ جائیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری تقریباً ہو گئیں 10 صورتیں، الم تری کیفہ سے لے کر نا اور والناس تک۔ اب یہ آج کوشش کریں ساری 10 صورتیں ایک ساتھ پوری کر لیں، شروع سے، ہاں 10 صورتیں نا پوری ایک ساتھ کر لیں، الم تری کیفہ سے لے کے والناس تک 10 صورتیں ہیں بھائی، اور صحیح انداز میں اس کو پڑھنا سیکھیں۔ تو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور اس کو بغیر دیکھے بھی یاد کرنا ہے آج ہی سب نے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم، ارے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين،
وويل للمصلين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بس اب یہ جو سورہ فیل سے سورہ ناس تک ہے نا، یہ کل والی جوڑی یہی بنا لیں اور اس کو دوہرا لیں ایک دفعہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس میں وقت زیادہ لگے گا حضرت، اتنا وقت نہیں ہے، پورا وقت اس میں چلا جائے گا. اس لیے تو ہم جوڑی شروع سے بنائی کہ جو اچھا پڑھنے والا ہے اور کم پڑھنے والا آپس میں ایک دوسرے کی غلطی صحیح کرا دے، اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے. کون کن کی تو ابھی ہم یہی چلیں، اگر کوئی خود سنانا چاہ رہے تو سنا لے بھائی سب میں. ہاں چلیں، پہلے سنا رہے ہیں عبد الوحید بھائی، سنا رہے ہیں بھائی. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چلیں اور کون سنا رہا ہے سورۃ الفیل سے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم
كعصف مأكول. طيرن پہ غنہ نہیں کریں گے، صحیح ہے، طیرن ابابیل ایسے طيرا أبابيل چلیں لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جب اس کو ملائیں گے تو یوں بولیں گے وَامْرَأَتُهُ حَمَّا، پھر یوں بولیں گے. السلام علیکم، ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کون سنانا چاہ رہا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. چلے بھائی اور کون؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما يكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بعد بالدين يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. نہیں کہانی ہے يكذب يكذب بالدين. بالدين. يكذب بالدين. يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض طعام على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يمنعون الماعون. الذين هم يراءون. يراءون ويمنعون الماعون. آپ کا کس کے ساتھ جوڑی بنی ہوئی تھی؟ اور کون تھا تیسرا؟ نہیں کل آپ نے کیا کرا تھا؟ کہانیاں سنائی ایک دوسرے کو. جوڑی بنی تھی کل آپ کی جوڑی بنائی تھی ان کے ساتھ. پھر کون تھا؟ یہ تھے آپ کے ساتھ. یہ تھے آپ تھے ان کے ساتھ. ایک دفعہ میں تھا اور باقی دفعہ یہ تھی. نہیں تو جو جوڑیاں تھیں وہی جوڑیاں. کل ہم تین تھے. کل آپ تین تھے. کل آپ تو نہیں تھے نا ان کے ساتھ. ہم کل کا پوچھ رہے ہیں بھائی. ہم کل کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ان کی غلطیاں کیوں نہیں صحیح کرائی؟ کیوں نہیں تھے آپ ان کے ساتھ؟ یہ پرسوں تھے, یہ کل نہیں تھے. نہیں کل نہیں, یہ کل ہم وہ خود تین تھے. منع کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ تینوں تھے نا بھائی. تو آپ تو پرانے ساتھی ہیں نا. پھر ان کی غلطیاں آ رہی ہیں اتنی. ارایت الذی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں. دیکھیں یہ استاد کی پکڑ ہوتی ہے نا.
آج آدھا گھنٹے کے لیے ان کو دے دیا. آج آپ نے پھر ان کی غلطیاں 3 سال ہو گئے ہم 3 سورہ یہ 10 صورتوں پہ پڑھے ہوئے. آپ غلطیاں ان کی صحیح کرانی ہے. صحیح ہے آپ کے ان کے ساتھ جوڑی ہے بس. آج اشرف صاحب ہے 3 سال ہو گئے انہی 10 صورتوں میں پھنسے ہوئے ہم. آگے بھی تو چلنا ہے نا. نہیں چلنا ہی نہیں. چلیں گے انشاءاللہ. چلے بھائی اور کون ہے سنانے والا؟ ہاں چلیں. بس اب یہ ان کے ساتھ جوڑی بنائیں گے نا یہ صحیح. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروه إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ بھائی. پھر بھی بہت بہتر اور اچھا ماشاء اللہ پڑھا. ایک آدھ غلطی چلے ہیں وہ صحیح کر لیں گے. جیسے وَامْرَأَتُ یہ وف کرے پھر حمالۃ الحطب بولے صحیح ہے. جی خورشید بھائی آپ پڑھیے. شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم وأهل رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهز على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جانے بھائی ماشاء اللہ صحیح ہے. اچھا لال خان بھائی کے ساتھ کون ہے جوڑی میں؟ تو یہ ساری جوڑیوں میں یہی کیسے ہوگا ایک ساتھ؟ یہ تینوں بھی ایک ساتھ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں. نہیں اشرف بھائی کے ساتھ میرے ساتھ آپ ایک دن تھے نا.
कल भी मैं क्यों एक दिन क्यों? जो पहले दिन हमने जोड़ी बनाई वही जोड़ियां क्यों नहीं आप लोग लेकर चले? क्यों लेकर नहीं चले? मैं तो बार बार बोला कि जो जिसके साथ जोड़ा है वो उसके साथ चले। कल हम ये तीन थे, कल नहीं बैठे ये कहने तुम इधर आ गए, तुम इधर बुला लो यानी। तो अब ये देखे जब अपनी मर्जी करेंगे तो फिर तो उस्ताद हो गया हर कोई ना। अब वो इसलाह नहीं हो सकी जो हम कोशिश करना चाह रहे हैं, सही जो ठीक करना चाह रहे हैं कि इनका सही है तो इनको उसके साथ करेंगे ताकि ये उसको ठीक कराएंगे। अगर वो अपनी मर्जी से अपना दोस्त चुनेंगे तो फिर तो हो गया काम, फिर तो ये बेचारे रह गए ना, जिधर हम खड़े वहीं पे खड़े में। तो लाल खान भाई और कौन तीसरा बंदा कौन था इनके अलावा? ये हर जगह से घूम फिर के ना खुर्शीद भाई आप ही फंस रहे हो। आप माशाल्लाह 4 महीने वाले साथी हैं ना, तो 4 महीने वाले साथी ने ज़्यादा सही कराना था, तभी तो देखे इन कमज़ोर बंदों को ना आपके साथ जोड़ा था। आप इन दोनों का जिम्मेदारी ले लीजिए। अब इन दोनों का आपने, बल्कि दोनों नहीं, दोनों तो फिर इनके लिए ना ज़्यादा गलती है। एक बंदा को सही करें कम अज़ कम। लाल खान भाई को आप ले लें। हाँ हाँ, ये आपके जिम्मे, इनकी 10 सूरतें कम अज़ कम पूरी ठीक कराएं, ठीक है ना। और आप जो है ना इनके साथ हो जाए, हमारे जमाल भाई के साथ, जमील भाई के साथ जाएं, आप इनके साथ बैठें बस। जमील भाई इनकी जो है ना रईतल्लज़ी और आगे सूरतें जो है ना सब ठीक करनी है, आप उनको लेके बैठ जाएं। जाइए, खड़े हो जाइए। अटेंशन। अशरफ भाई का भी बेहतर है, तो अशरफ भाई जो है ना वो ज़िया भाई को लेके बैठ जाए फिर आप इनके साथ जाएं। अनवर भाई तो इनका फिर भी कुछ बेहतर है, रवानी में बेहतर है, ये चिल्ले में कर लेते हैं ना, हमें इनका अंदाजा है। अच्छा भाई, हाँ, बेहतर है। चलो भाई, बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हाँ, आप आ जाए इधर। तो ये भाई सही करना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना है, जो कीमती वक्त है बड़ा, फिर ज़िंदगी में मौका ऐसा मिले ना मिले भाई। चले भाई आ जाए, चले भाई शुरू करें, देख कर करें भले सूरह नास। आप किसके साथ हुए हैं? आप इनके साथ चले सूरतुल फील। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका इसको छोड़ दें, ये हो गया, ये है ये वाला स्वाद है, स्वाद हाबिल फील हाबिल असहाब होता है ना, असहाब, असहाबिल बिल असहाबिल असहाबिल फील फास है, फा या ज़ेर फा या ज़ेर फी, लाम ज़ेर ली, फील इल नहीं, फील नहीं, फील कहते हैं अरबी में हाथी को। अच्छा, सही। असहाबिल फील, हाथी वाले लोग।
حابل بحابل أصحابل بحابل بحابل بأصحابل أصحابل 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 بل بل أصحابل بل 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 أصحابل 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 فيل 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 أصحابل أصحاب فيل أصحابل أصحابل فيل فيل أصحابل أصحابي فيل 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 أصحابل أصحابي فيل 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 نہیں ہاں فیل فيل بس ایک ہی لفظ ہے فیل اچھا فيل فیل اچھا أصحابل أصحاب فيل بل أصحابل أصحاب بيل 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 بل أصحابل أصحاب بيل 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 یہ بولتے رہے أصحاب بيل أصحاب بيل نہیں أصحابل أصحاب أصحاب بيل بس أصحابل أصحاب بيل بس یہی بولے أصحابل أصحاب بيل 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 مطلب بالکل یہی میرے پہ محنت ہے أصحاب بيل 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 مجھے جیسے دیر ہے نا اس لیے اور نیچے یہ حصہ ہے یہ والا آپ پڑھ لیں ابھی أصحابل أصحاب بيل أصحاب بيل بيل أصحابل أصحاب بيل أصحاب بيل أصحاب بيل أصحابل أصحاب بيل 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 دیکھو سے بڑا ہوتا تھے گا نا أصحاب بيل 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 أصحاب أصحابل أصحاب
أصحاب بی کو چھوڑ دیں، اصحاب بی کو چھوڑ دیں، اصحاب نہیں، اصحاب بی کو چھوڑ دیں، اس سے شروع کریں، اصحاب اصحاب بالکل صحیح پڑھو مذہب
بأصحاب بأصحاب ویسے ہی میرے کو یہ نا یہ بالکل غلط ہے چلے بھائی آ جائے بھائی، جو فارغ ہو کے آ جائے. اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ایک مذاکرہ ہے جو تھوڑا سا مختصر ہے اور وقت بھی ہمارے پاس کام ہے تو اس کو پورا کر لیتے ہیں. جب بھی جو ہے نا وضو ہم کرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے اور سہولت ہوتی ہے، وضو کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ وقت بھی ہوتا ہے. لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بیماری ہو جاتی ہے، مرض ہو جاتا ہے اور بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے. تو بس ایسی صورت میں بس نکل رہی ہوتی ہے، ریل گاڑی نکل رہی ہوتی ہے، جہاز میں ہوتا ہے. تو اب اگر اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، کوئی بھی صورت ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، تو اب تیمم کرے گا. اور اگر پانی ہے اور جلدی ہے تو پھر وضو کے فرائض بھی کر لیتا ہے، جو 4 فرض ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. چہرے کا پورا ایک بار دھونا، کونیوں سمیت، ہاتھوں کا دھونا، سر کا چوتھائی مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر کا ایک دفعہ دھو لینا، 4 فرض ہے. غسل کے فرض آپ کو پتہ ہی ہے، غرارے کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے کھینچنا جب وضو نہ ہو، وہ روزہ نہ ہو سوری، تو روزے کی حالت ہو تو غرارہ نہیں کرنا اور ناک میں پانی کھینچنا نہیں ہے، ورنہ انگلی سے پہنچانا ہے نرم ہڈی تک. اسی طرح پورے جسم پہ پانی بہاتا ہے اور جگہ ایک بال برابر خشک نہیں رہتی. جب تیمم کرتا ہے تو تیمم کے لیے 2 ضربے لگاتا ہے، یہ نیت بھی کرتا ہے، فرض ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں مٹی سے نا، پاکیزہ جہاں بھی دھول مٹی آتی ہے اس سے کر سکتا ہے تیمم. تو ایسے 2 دفعہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے اس میں، ایک دفعہ ضرب لگا کے اور پھر چہرے پہ یوں رکھتا ہے ایسے بنا کے،
اس طرح سے پورا ہاتھ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے چہرے پہ، دیکھیں یہ بغیر اٹھائے کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہے، تو یہ پورا ٹھیک ہے اس طریقے سے۔ اب یہ کرا نا تو یہ اٹھایا نہیں اس نے، یہاں سے پھر یہ حلال کرا پورا، ٹھیک ہے، حلال ہو گیا نا۔ تو یہ کیا ہوا، اب یہ پورا اس کا نا چہرہ ایک دفعہ ضرب لگا کے تیمم سے گویا ایسا ہو گیا جیسے اس نے دھو لیا ہے، اللہ نے مٹی کو پاکیزہ کر دیا۔ اور پھر اسی طرح دوسری ضرب لگا کے اور پھر ایسے رکھ کر یہاں سے یوں چلائے گا، پھر ایسے گھما کے یوں کر کے، اور اس کو بھی ایسے کر لے، اس جگہ کو بھی کر لے، کوئی جگہ یعنی کہ سوکھی نہ رہے، دیکھیں۔ پھر اسی طرح اس کو ایسے لے جائے اور پھر یوں گھمائے، پھر ایسے کر کے یہاں سے یوں لے آئے، تو اس کا تیمم ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نیت کرنا فرض ہے، 2 ضربے لگانا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم ہے۔ جب پانی آپ کے پاس جو ہے نا کم سے کم 1.5 میل تک نہیں ہو، چاروں اطراف میں، آپ کو یقین ہو، ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا دور جا کے آدھا میل پانی مل جائے گا تو پھر پانی سے ہی وضو کرے گا، پھر تیمم نہیں کرے گا۔ یہ تو مجبوری کی حالت ہے کہ کہیں پہ بند ہو گیا، پھنس گیا اور غسل فرض ہو گیا، وضو اس کو پر فرض ہے کرنا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ پانی بھلے اس کے کمرے سے باہر ہی ہے لیکن یہ قید ہو گیا، وہاں بند ہو گیا، سلاسل ہو گیا، کسی نے اس کو وہاں بند کر دیا، یا پھنس گیا ہے، تو اب یہ ایسے کر لے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھلے پانی پھر قریب ہے لیکن پانی پر قدرت نہ ہونا یہ ہے اصل بات، پانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا یا یہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس صورت میں پھر تیمم کر لیتا ہے انسان۔ تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا ہم بہت زیادہ خیال کریں، یہ جو اعتکاف کے ایام ہوتے ہیں نا، اب اس میں ہم نا اپنی منمانی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، تو ہم اپنی منمانی پہ آ جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جیسے کرتا ہے نا، ضد کرتا ہے، تو ہم بعض دفعہ ایسے بن جاتے ہیں کہ بھائی اگر نمازی آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں ان کے، اور میں پہلی صف پہ قبضہ کر کے بیٹھوں، یہ غلط ہے۔ بلکہ اعتکاف والوں کو بعض دفعہ تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ پہلی صف میں بیٹھیں، جبکہ وہ ہوتی ہیں لمبی لمبی صفیں، مسجد ہوتی ہے وسیع اور کشادہ، لیکن بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا سال پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ ان 10 دن اعتکاف والے چونکہ ان سے بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں نا، اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، 10 دن کے لیے ہوتے ہیں صرف، اس کے بعد تو وہ مسجد کے دور دور تک الحمدللہ نظر ہی نہیں آتے کوئی، تو پھر ان بزرگوں کو جگہ ہی نہیں دیتے اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ یہ تو چلو ادھر اتنے کوئی نوجوان ہیں نہیں، کم ہے، اور زیادہ تر وہی الحمدللہ لوگ ہیں جو پورا سال ہی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو یہ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو اتنا اس بات کا ادھر پڈا ہے نہیں، لیکن یہ تربیت ہے، ضروری ہے۔ تو ان کو آنے والوں کو عزت دینا نا، اور ان کو یہ نہیں ظاہر کرنا کہ بھئی یہ تو میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ مسجد تو 10 دن تک تو میں آپ کو ادھر آپ کی کوئی مرضی نہیں کرنے دوں گا، میری مرضی چلے گی، میری بدماشی چلے گی ادھر، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ بھائی ہم اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم 10 دن ادھر آ گئے، تو اسی لیے جو دوسرے بھی نمازی ہیں ان کا بھی بھرپور خیال کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بڑا نرم مزاجی سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ، بلکہ بعض دفعہ انہیں جگہ بھی دیتے بھائی آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، تاکہ انہیں ہو کہ بھائی واقعی اعتکاف میں کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یہ نہیں کہ بے ادب ہو گئے، تو بے ادبی جو ہے یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، اور نرمی اور محبت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اخلاق جو ہے نا انسان کے، اخلاق جو ہیں یعنی کہ معاملات، اخلاق کا دوسرا مطلب کیا؟ معاملات، اگر یہ صاف ستھرے ہیں تو آپ عبادات لاکھوں سال کی کر لیں اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر آپ کے عبادت ہی، آپ کے معاملات ہی خراب ہیں، یعنی کہ اس کی ایک مثال یوں بھی ہے کہ میں کسی سے ناراض ہو گیا، میں آپ سے ناراض ہو گیا، اب میری عبادات کھڈے میں جا رہی ہیں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر قرآن پہ ہاتھ بھی رکھوا لیں
تو میں لاکھوں نمازیں پڑھوں، لاکھوں نوافل پڑھوں، لاکھوں رکعتیں پڑھوں، لاکھوں قرآن پڑھوں، لاکھوں ذکر و اذکار کروں، لاکھوں لوگوں کو دین پہ لگاؤں، کھڈے میں جا رہے سب۔ یہ اللہ والوں کی صاف بات ہے جو ہمیں بھی ملی۔ اسی لیے دلوں کا صاف رکھنا، آپس کے میل جول کا ایک ساتھ جڑے رہنا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اس کے بغیر بھائی ہماری عبادت کیا گئی؟ کھڈے میں گئی، پھینک دی ہم نے کھڈے میں، اپنی ضائع کر دی عبادت۔ اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں کہ جی میں تو بہت بڑی بزرگ ہستی ہوں، میں تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں اور میں بہت کچھ ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو خدا نخواستہ بھائی مجھ سے ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہو، میرا دل کیا ہو سب کے لیے صاف ستھرا ہو، بھلے مجھ سے کوئی ناراض ہو جو بھی ہو، چاہے میرا بھائی ہے، میرا بہن ہے، میرے والدین ہیں، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، چاچا ماما تایا۔ تو یہ جو ناراضگی ہے نا بھائی، یہ سب سے پہلی فرصت میں عبادت بھی چھوڑ دیں، آپ جائیں پہلے ناراضگی کو دور کریں، قطع تعلق کی۔ اگر ہم ادھر بیٹھے تھے اور ہم سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، دوست تھے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو ہم کسی فلانے سے پھڈا کیا ہوا ہے، اس سے لڑے ہوئے، اس سے ہم نے قطع تعلق کر لیا، بات چیت بند کر لی، جی وہ تو ایسا ہے، میں تو ایسا ہوں، فلانا تو اس کی حرکت یوں ہے۔ اگر یہی ہم نے کرنا تھا تو پھر اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ہم بیٹھتے ہی نہ۔ کیوں خورشید بھائی؟ خورشید بھائی آواز آ رہی ہے؟ تو نہیں، خورشید بھائی جو ہے نا بالکل، خورشید بھائی کو ذرا ہلائیں۔ رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ خورشید بھائی آواز آ رہی ہے؟ تو آپ نے وہ کان میں ڈالا ہوا ہے تو کہاں سے آئے گی آواز؟ آواز آ ہی نہیں رہی آپ کو؟ نہیں آ رہی نا آواز؟ ایویں ہی میں روزے میں چیخنا چلا رہا ہوں، ہے نا؟ ہاں، اور آئیں تو ایک دوسرے سے محبت تھی اور پھر لڑ کے چلے گئے، تو کیا فائدہ ہوا؟ ایسے چلہ لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسے 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، مار پیٹ بھی ہوتا ہے نا، ایسا اعتکاف بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے مسجد میں آنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب قطع تعلقی ہو گئی اور قطع رحمی ہو گئی اور ایک دوسرے سے لڑ گئے، جھگڑ گئے، پھر ہم اپنی عبادت پہ اعتماد کر رہے ہیں کہ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرا اعتکاف، میرا قرآن مجھے چھڑا دے گا، نہیں ہوگا، بھول جائیں پھر، یہ حقیقت بات ہے۔ پھر ہماری عبادات اور اللہ کے راستے میں وقت جہاد بھی کرنا فضول ہو جائے گا سب، اگر ہم آپس کا جوڑ ہی نہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ تو آپس کا تعلق جو ہے نا بھائی، یہ سب سے اہم عمل، اسی کو تو معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ نہ معاف کرے گا۔ تو میں نے بار بار عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگتے تھے اپنے صحابہ سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معافی مانگنے کی ضرورت تھی، کیوں مانگتے تھے بار بار؟ ایک اور واقعہ نا کہ جس پہ آپ نے، ایک صحابی نے کہا کہ جی ہاں آپ نے مجھے وہ مارے تھے، 3 کوڑے مارے، ہاں تو آپ نے اپنی کمر ننگی کر کے کہنے کا، ہاں، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز وہ نہیں تھی۔ اور تو سب حقوق العباد بھی کیا، اور وہ چلے آئے اور بدلہ لینے کے لیے، کیا یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا، مگر کیا انہوں نے جب آپ نے قبر اطہر مبارک اپنے اٹھائی ننگی کی تو نبوت کی جو نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں، مور نبوت۔ آپ کو 3 دفعہ غصہ نہیں کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا بدلہ۔ تو یہ بات ہے کہ بھائی جو بندوں کے حقوق ہیں، معاملات کہلاتے ہیں، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو یہ نمازیں وغیرہ سب بیکار جاری ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ لیں اور باہر جا کے ہم اپنے کاروبار پہ، اپنے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، اپنی دکان میں، کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے نماز ہماری منہ پہ پڑ گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، بالکل بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ ایسے ہم جا کے سب کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، 2 نمبری میں لگے ہوئے، ہوشیاریوں اور چالاکیوں میں لگے ہوئے، برائیوں میں سب لگے ہوئے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ ٹھیک کرنا ضروری ہے۔
پھر آپ عبادت کریں تو وہ ایسا ہے جیسے خالص سونا اس پہ جو ہے نا صفائی ہو رہی ہے، ورنہ جب کھوٹ ہے سب اس پر آپ کتنا سونا چڑھاتے رہیں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی بھائی جو اعتکاف ہے اس کا ایک مقصد نصب العین یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں بھائی خدا کے لیے۔ اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ لعنت ہم پہ پڑ لی ہے، ہمارے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، ہم جتنی عبادت کر لیں جس طرح کر لیں زیرو پر کھڑے ہوئے، اس کا مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی اس کے لیے ہم جو ہے نا بھرپور کوشش کریں کہ ہم نے یہاں سے جانے کے بعد نا اگر خدا نخواستہ ہمارے کوئی معاملات ٹیڑھے ہیں تو اس کو سیدھا کرنا ہے۔ کسی کا دینا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کسی کا پیسہ ہم نے قبض کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا حق ہم نے دبایا ہوا ہے، ہمیں یہ تو بڑا یاد رہتا ہے کہ جی فلانے نے میرا حق مارا ہوا ہے، میرے بھائی نے میرا حق ایسے مارا تھا، جی بڑا اس نے مجھے، جس سے ملو وہ یہی بات کرتا ہے کہ میری بہن نے یہ حق مار لیا تھا، میرے باپ نے یہ مار لیا تھا، میرے چاچا نے یہ مارا تھا، میرے بھائی نے یہ حق میرا مارا ہوا ہے، اور جی میں تو بس پس گیا اور مر گیا۔ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ اس نے کس کس کا حق مارا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں فرمایا، آپ ایک مثال نہیں دکھا سکتے کہ میرا حق فلانے نے مارا، میرا حق فلانوں نے مارا، فلانوں نے میرا حق نہیں دیا۔ کبھی ایک دفعہ آپ نے یہ نہیں فرمایا زندگی میں، اگر ہے تو آپ مثال لیں، چیلنج ہے میرا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی مرتبہ زندگی میں فرمایا کہ بھائی کسی کا حق مجھ پر ہے تو لے لو، اور پہلی فرصت میں اگر کسی کا حق ہے تو دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ یہ تو آپ نے ضرور فرمایا، ہم تو یہ نہیں کر رہے، ہم الٹ کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا حق کبھی مانگا ہی نہیں، ہمیشہ چھوڑ دیا اور کہا بھائی میرا اپنا حق چھوڑتا ہوں، مجھے کوئی نہیں چاہیے میرا حق، ہاں جس کسی کا ہے تو بھائی مجھ سے لے لو۔ بتاؤ، حق پر ہونے کے باوجود آپ نے، یہ ہیں بیسٹ کوالٹیز، اعلیٰ صفات۔ ایسے ہی نہیں وہ اچھے اخلاق والے بن گئے، حقوق العباد کو پورا کرنے والے بن گئے، ایویں تھوڑی بن گئے، بڑی انہوں نے محنت کری بھائی، اپنے آپ کو اندر سے مار دیا، بالکل ختم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی یہ کہتے رہے کہ بتاتے رہے کہ دیکھو دوسروں کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہیں، کبھی یہ نہیں بتایا تیرا حق کیا ہے جو تم نے کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے چھیننا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کس بات کی زور دیا جاتا ہے، کس بات کے اوپر دھرنے دیے جاتے ہیں، کس بات پر احتجاج اور مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں بھائی ہمارا حق دو، ہمارا حق دو، ہمارا حق ادھر رکھو، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ لیں۔ بھائی تیرا کیا حق؟ تیرے نبی نے تجھے یہ تعلیم دی ہے، نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، اور ہمارے یہاں پوری دنیا میں اس پر پھڈا ہے، لڑائی ہے کہ اپنے حق کیسے چھیننے، یہ سکھایا جاتا ہے، لیڈر بتاتے ہیں، اور عوام کو جو ہے نا وہ چپڑاسی اور وہ چمار قسم کے لوگ بتاتے ہیں جن کو ٹکا اسلام کا نہیں پتہ، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں وہ، نہ وہ حقوق اللہ کو جانتے ہیں، نہ حقوق العباد کو جانتے ہیں، اور وہ ہمارے بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو لگا دیتے ہیں نعروں پہ اور جلسوں میں اور فلانا ڈمکانا۔ تو بھائی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق حاصل کرنا کبھی بھی نہیں سکھایا، حق کو ادا کرنا سکھایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے کیا کیا حقوق ہیں، کیسے چھیننے، کیسے حاصل کرنے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے طریقہ، میں بتاتا ہوں، آپ نے یہ سکھایا حقوق کیسے چھوڑنے اپنے، اور دوسرے کے کیسے ادا کرنے۔ اور جب انسان ان دو باتوں پہ آ جائے نا کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں اور دوسرے کا حق ادا کرتا ہوں، تو اب انسان کیا کرے گا؟ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، سب لڑائیاں پھڈے ختم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔